جمنائے جوزا بڑے پیارے دوست ہیں اور میرے دوستوں میں بہت سے دوست ہیں۔ ایک جان ایلیا کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، کل دوپہر عجب ایک بے دلی رہی، تیلیاں جلا کے بجھاتا رہا ہوں میں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے۔ مجھے اسی طرح کے کچھ سوالوں کے بھی جواب آئے، یار بہت سے کام ذہن میں ہیں لیکن کچھ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، کچھ بے چینی بے سکونی سی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب کہ ذمہ داریاں بھی ہیں، آگے حالات بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک بے دلی کی کیفیت طاری ہے۔ یہ کیفیت دو ستارے جو آپ کے 10th ہاؤس اور 4th ہاؤس میں ساتھ اسٹرالوجیکل ہوتے ہیں۔ سیٹرن ہماری زندگی میں ایک اہم ستارہ ہے، زحل جسے کہتے ہیں۔ یہ معاملات کے تسلسل کو آگے بڑھانے والا ستارہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اپوزٹ ایک ایسا ستارہ آ جائے جو اس میں پیدا ہونے والی ساری جو خوبیاں اس کو کم کرے، تو اس میں مسائل آتے ہیں۔ سیٹرن اور مارس ہمارے خیالات اور تسلسل سے ریلیٹڈ ہے۔ اس ساری چیزیں جب ہم ایک خاص اینگل سے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی انرجی کو بیسیکلی لو کر رہی ہیں، ڈراپ کر رہی ہیں۔ جہاں دماغی طور پہ تو آپ بہت ایکٹیو ہیں، لیکن ایک سستی اور کاہلی تھوڑی سی بنتی ہوئی دکھائی دیتی، جہاں اٹھ کے کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ کیفیت ہے اسٹرالوجیکل پوزیشن کی۔ کچھ موسم کے بھی اثرات ہیں، اور موسمی اثرات میں گرمی بہت مشکل بات ہوتی ہے، اور یہ گرمی حبس کی گرمی توبہ مشکل ہو جاتا ہے سلسلہ۔ اور اوپر سے پھر آپ کو پتہ ہے بہت سے دوستوں کو بار بار بجلی کے جانے کا بھی سامنا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں مل کے پھر بے دلی ہی پیدا کرتی ہیں، اور جو تیلیاں جلا کے بجھانا جو ہے نا، یہ ایک کشمکش کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ فارغ بیٹھا پنجابی کے تو ویلا بندہ پھر اور کی کرے، وہ یہی کرے گا نا، تیلیاں جلائے گا بجھائے گا، ایسا بے مقصد کام جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ذہنی طور پہ تو بڑے چاق و چوبند اور چست ہیں۔ یہ بے دلی کی کیفیت بھی ختم ہو جائے گی۔ کچھ چیزوں کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے، نہ ستاروں پہ، نہ دعاؤں پہ، نہ کسی اور پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، بلکہ ہمت باندھنی پڑتی ہے، اور آج کے کام کو آج ہی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی طبیعت میں ذرا سی، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے جہاں عموماً آپ معاملات کو ذرا سا ڈیلے کرتے ہیں، لنگر آن کرتے ہیں۔ اب میں اس کا علاج کچھ نہیں بتا سکتا۔ آپ کا سوال تھا کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا آپ کی ذہنی سوچ اور آپ کی کیفیت ہے، اور یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ صرف اسی صورت میں ٹھیک ہوگی کہ آپ جلدی اٹھیں، پلان کریں، بہترین طریقے سے نہائیں، برش اپ کریں، سر کو مساج ہلکا سا کریں نہانے کے دوران، تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، بہترین کپڑے پہنیں، مزے کی خوشبو لگائیں، اور اپنے آپ کو ایک اچھا فیل کریں اور کام پہ نکل جائیں۔ یہ بے دلی دور ہو جائے گی، بے چینی دور ہو جائے گی۔ لوگوں کے سے ملیں گے، ویسے بھی آپ ماشاءاللہ خوب باتونی آدمی ہیں، مزے کے لوگ ہیں۔ جمنائی میرے بڑے فیورٹ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی سیریس معاملات میں بھی کبھی کبھی موڈ میں ہوتے ہیں تو کچھ ایسا چٹکلا، کچھ ایسا شگوفہ چھوڑتے ہیں، کوئی محفل جسے کہتے ہیں زعفران زار بن جاتی ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت میرے کچھ دوستوں کے نام بھی آ رہے ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ یہ بے دلی جو ہے بلا وجہ تو نہیں، لیکن بلا مقصد ہے۔ وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، لیکن آپ نے اسے اپنے اوپر خواہ تعریف کیا ہوا ہے۔ چھوڑو یار، اٹھو، کام پہ نکلو۔ ایسے خواہ بے مقصد باتیں نہیں کرتے۔ میں اس کے اوپر کچھ زیادہ لمبے چوڑے بھاشن آپ کو نہیں دے رہا، بس سر جھٹکو، اٹھو، نکلو اور کام پہ جاؤ۔ یہ کوئی بے دلی نہیں ہے، خواہ کی ایک کیفیت اپنے اوپر طاری کی ہوئی۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ سے بھی لڑنا پڑتا ہے، خود سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ اور ویسے میں آپ کو تو جوزا، جمنائی، یہ دو لوگ ہوتے ہیں آپ کے اندر ہے، اور ایک آپ کی شخصیت ہے۔ تو وہ شخصیت جو اس وقت کاہل ہوئی ہے، جو تیلیاں جلا کے بیٹھے رہنے کو خوشی محسوس کریے نا، آپ نے اس کی بات نہیں سننی، بالکل نہیں سننی۔ ہمت، حوصلہ، فوراً اٹھیں اور اس کو سلائیں، خود جاگیں اور کام کریں۔